بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ 141 اور آج کا پہلا ویلاگ ہے مجالس میں شگفتہ مزاجی سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 141 ویلاگ نمبر 1، مجالس میں شگفتہ مزاجی۔ باوجود اس کے کہ ان مجالس میں صرف ہدایت، ارشاد، اخلاق اور تزکیہ نفوس کی باتیں ہوتی تھیں اور صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ کانت طیر فوق رؤوسہم، تاہم یہ مجلسیں شگفتہ مزاجی کے اثر سے خالی نہ تھیں۔ ایک دن آپ نے ایک مجلس میں بیان فرمایا کہ جنت میں خدا سے ایک شخص نے کھیتی کرنے کی خواہش کی۔ خدا نے کہا، کیا تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوراً بوؤں اور ساتھ ہی تیار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بیج ڈالے، فوراً دانہ اگا، بڑھا اور کاٹنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، یہ سعادت صرف قریشی یا انصاری کو نصیب ہوگی جو زراعت پیشہ ہیں، لیکن ہم لوگ تو کاشتکار نہیں۔ آپ ہنس پڑے۔ ایک دفعہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں تباہ ہو گیا۔ ارشاد ہوا، کیوں؟ بولے، میں نے رمضان میں بیوی سے ہم بستری کی۔ آپ نے فرمایا، ایک غلام آزاد کر لو۔ بولے، غریب ہوں، غلام کہاں سے لاؤں؟ ارشاد ہوا، 2 مہینے کے روزے رکھو۔ بولے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے، اتنا مقدور نہیں ہوں۔ اتفاق سے کہیں سے زنبیل بھر کر کھجوریں آ گئیں۔ آپ نے فرمایا، تو غریبوں کو خیرات کرو۔ عرض کی، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا، سارے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں۔ آپ بے ساختہ ہنس پڑے اور فرمایا، اچھا تم خود ہی کھا لو۔ فیض صحبت، شاہ سرخی ہے اس کی، فیض صحبت۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے عرض کی، ہم جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں تو دنیا ہیچ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں بال بچوں میں بیٹھتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک سا حال رہتا تو فرشتے تمہاری زیارت کو آتے۔ ایک دفعہ حضرت حنظلہ خدمت اقدس میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں منافق ہو گیا ہوں۔ میں جب خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ دوزخ و جنت کا ذکر فرماتے ہیں تو یہ چیزیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن بال بچوں میں آ کر سب بھول جاتا ہے۔ ارشاد ہوا، اگر باہر نکل کر بھی وہی حالت رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام تیرا اعلیٰ مقام تیرا، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، شمس الدحا محمد بدر الدجا محمد، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔